السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ٹاک یشمین جمال کے ساتھ۔ ناظرین، انتخابات 2018 کے جو انتخابات ہیں ان کے نتائج بہت سی سیاسی جماعتوں کے لیے حیران کن تھے، جبکہ سیاسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کچھ سیاسی جماعتوں کے لیے تباہ کن بھی تھے، جنہیں بہت سی توقعات تھی۔ ہم نے دیکھا کہ مکمل طور پر ان کا صفایا ہو گیا۔ ایسی کچھ سیاسی جماعتوں میں پاکستان کی طویل ترین سیاسی تاریخ رکھنے والی جماعت اسلامی بھی شامل ہے۔ قومی اسمبلی کی صرف ایک نشست اور صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں حاصل کرنے میں یہ جماعت کامیاب رہی۔ یہ الیکشن متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے لڑا جماعت اسلامی نے، اور ہم نے دیکھا کہ بہت ہی جلد اس اتحاد سے بھی علیحدگی اختیار کر لی۔ جماعت اسلامی کا مستقبل کیا ہے، کچھ اس حوالے سے بات کریں گے، جبکہ ابھی عنقریب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت جلدی ہی کچھ عرصے کے بعد جماعت اسلامی کو ایک انٹرنل الیکشن کا بھی سامنا ہے۔ جماعت اسلامی نے اپنے نئے امیر کا انتخاب کرنا ہے، تو کچھ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج خصوصی طور پر ہم گفتگو کریں گے سراج الحق صاحب کے ساتھ، جو کہ امیر ہیں جماعت اسلامی کے۔ موجودہ حکومت کی کارکردگی کچھ اس پر بھی بات کریں گے، ساہیوال سانحے پر بھی ان سے بات کریں گے، منی بجٹ بھی پیش ہوا اس پر بھی ان کی رائے لیں گے۔ ہمارے ساتھ سراج الحق صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ جیسے میں نے کہا کہ سر آغاز ساہیوال کے واقعے سے ہی کر لیتے ہیں۔ سر، جو ساری ٹریجڈی ہے قوم کے سامنے ہے، اس کو ہینڈل کرنے کی بھی ایک کوشش ہم نے دیکھا کہ کی گئی ہے حکومت کی جانب سے۔ کچھ افسران کو ہٹایا گیا، معطلی کا سلسلہ بھی ہے، کچھ لوگ ابھی تک انڈر اریسٹ بھی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح طریقے سے ہینڈل کیا حکومت نے اس ٹریجڈی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساہیوال کا واقعہ بہت ہی دلخراش ہے، اور سخت دل انسان بھی اس پہ افسردہ ہے، رو رہا ہے۔ اور خاص کر میں نے بہت سارے ایسے خواتین کو دیکھا کہ جنہوں نے اس واقعے کو دیکھ کر رونا شروع کیا، اور ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، میرے بچوں کے ساتھ ہوا ہے، میری امی کے ساتھ ہوا ہے، میرے بہن کے ساتھ ہوا ہے۔ اور اس حادثے کے بعد جو سانحہ ہوا وہ یہ کہ حکومت نے 1 2 3 4 5 بار نہیں 6 اور 7 بار مسلسل جھوٹ کا سہارا لیا۔ دنیا میں واقعات ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، بحیثیت فرد بھی کوئی غلطی کرتا ہے، بحیثیت حکومت بھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن لوگ اس کا اعتراف کرتے ہیں، اور اعتراف سے بھی جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں یا متاثرہ لوگ ہوتے ہیں اس کو ایک تسلی ملتی ہے کہ کسی نے اعتراف تو کر لیا۔ لیکن ساہیوال کے اس واقعے میں اعتراف کی بجائے اور اپنی غلطیوں کے ادراک کے بجائے انہوں نے جھوٹ بولا اور بار بار بولا۔ اور پہلی بار ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک بیوی کے سامنے اس کا شوہر قتل کیا گیا، ایک بیٹی کے سامنے ان کی والدہ کو قتل کیا گیا، پھر 2 والدین کو، اور اس طرح 2 معصوم بچوں کے سامنے یہ جو سانحہ ہوا ہے۔ میں خود حیران پریشان ہوں کہ مستقبل میں یہی بچے پوچھیں گے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں یہ لوگ مارے گئے، یہ بچیاں ماری گئی۔ آپ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو بیہیویئر تھا وہ بہت زیادہ پور رہا ہے، لیکن آپ نے کہا نا کہ دنیا بھر میں ہو جایا کرتے ہیں لیکن اعتراف بھی کیا جاتا ہے غلطی کا۔ یہ بھی تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور ان کے رہنما یہ موقف اختیار کر رہے ہیں کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کا اعتراف ہم خود بھی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے اتنا سوئفٹ ایکشن لیا ہے۔ وہ تو بلکہ کریڈٹ کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فوری طور پر JIT بنی، 3 دن کے اندر اس نے رپورٹ سبمٹ کی، کچھ لوگ گرفتار ہیں، کچھ لوگوں کو معطل کر دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ ایکشن اور کیا کر لیں ہم؟ دیکھیے، اس JIT کا جو رپورٹ آیا ہے وہ بذات خود ایک سوالیہ نشان ہے، اور ایک زبان پہ تو حکومت یہی کہتی ہے کہ ہاں غلطی ہوئی ہے اور یہ خاندان بھی گناہ تھا، دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں، جو ذیشان تھا وہ مشکوک تھا۔ اور تو اگر میں فرض کروں، آپ بھی فرض کریں کہ وہ مشکوک تھا، تو کیا کسی مہذب معاشرے میں جہاں قانون ہو، آئین ہو، عدالتیں ہو، جمہوریت ہو، لوگوں کی جاگتی ضمیر موجود ہو، وہاں شک کی بنیاد پر اس طرح ایکشن کی اجازت ہے؟ کیا صرف اطلاع اور شک کی بنیاد پر کسی کو اس طرح قتل کرنے کا لائسنس کوئی دیتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم حکومت کے اس موقف کو تسلیم بھی کر لے کہ ذیشان خطرناک تھا، پہلے تو یہ بھی ڈاؤٹ فل ہے، یہ بھی مشکوک بات ہے، لیکن اگر ہم فرض بھی کر لے کہ یہ مشکوک تھا، تو کیا مشکوک آدمی کے حوالے سے کون سا وہ نظام ہے جس نے پولیس کو اختیار دیا ہے کہ آپ کسی کو سڑک کے کنارے قتل کر سکتے ہیں، اس کا خون بہا سکتے ہیں؟ کوئی بھی مہذب معاشرہ تو پھر یہ کہہ دیجئے گا کہ کیا آئیڈیلی گورنمنٹ ایسا کیا کرتی تو آپ
کو اطمینان ہوتا بحیثیت ایک شہری کے کہ ایک سانحہ ہو گیا، جیسے آپ نے بھی کہا غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایک غلطی ہو گئی، لیکن کچھ ایسے کیا اقدامات ہوتے کہ اگر وہ لے لیے جاتے تو آپ مطمئن ہو جاتے؟ دیکھیے اصل میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے ماڈل ٹاؤن میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. آپ نے کراچی میں راو انوار کو دیکھا ہے. اس طرح سینکڑوں واقعات کے بعد جب اس کو گرفتار بھی کیا گیا ایک طویل عرصے کے بعد، تو کس طرح پروٹوکول کے ساتھ اس کو چھوڑا بھی گیا اور آج وہ ایک وی آئی پی ہے. خود اس حکومت میں آپ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 5 مہینوں میں اسپی طاہر کا واقعہ ہوا، مولانا سمیع الحق صاحب کا واقعہ ہوا، ساہیوال کا واقعہ ہوا. تو یہ میں ایک حکومت کی بات نہیں کرتا ہوں، یہ ہمارا ایک مستقل نظام ہے جو ان خرابیوں سے بھرپور ہے کہ کوئی آدمی مرتا ہے 2-3 دن لوگ اس پر روتے اور پھر بھول جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج کوئی سوال نہیں ہے کہ اسپی طاہر کا کیا ہوا کہ اسلام آباد سے ایک آدمی کو پکڑ کر افغانستان پہنچایا جاتا ہے اور وہاں سے ان کی لاش ان کے خاندان کو ملتی ہے. پھر مولانا سمیع الحق صاحب کے قتل کا کیا ہوا کہ بالکل پنڈی کے قریب ایک ایسی جگہ پر ان کی شہادت ہوتی ہے جہاں ہر طرف چاروں طرف کیمرے موجود ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہی کچھ ساہیوال کے ساتھ ہوا. لا اینڈ آرڈر کی بات کریں، کچھ شکایات جیسے آپ نے کچھ واقعات کے ساتھ بلکہ ان کو سبسٹانشیٹ بھی کیا، لیکن اوور آل سر جو دعوے کیے پاکستان تحریک انصاف نے حکومت میں آنے سے پہلے، ان کو اگر سامنے رکھا جائے اور جتنا وقت ابھی گزرا ہے ان کو حکومت میں اس کو سامنے رکھا جائے، کچھ اطمینان آپ کو ہے؟ آپ کو لگتا ہے کم سے کم اور کچھ نہیں تو ڈائریکشن ٹھیک ہے حکومت کی؟ دیکھیے ہمارے پیارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ میرے اندر یہ بھی گناہ ہے، میں یہ بھی گناہ کرتا ہوں، میں یہ بھی گناہ کرتا ہوں، لیکن ایک کو میں چھوڑنا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلے میں کس گناہ سے توبہ کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے. اور جب اس آدمی نے جھوٹ چھوڑا تو وہ تمام برائیوں سے وہ نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. اب بھی ہمارا سارا نظام جھوٹ کی بنیاد پر ہے اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ کوئی بھی اب یقین نہیں کرتا ہے کہ آدمی سچ بولتا ہے. خود آپ کے حکومت کے سربراہ نے بھی اعلان کیا تھا کہ میں قوم کے ساتھ سچ بولوں گا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کیا حکومت سچ بول رہی ہے. نہیں، آپ نے کہا نا سر اسی جھوٹ کے نظام کا خاتمہ کرنے کے لیے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ حکومت میں آئے ہیں، تو سر آپ بھی ساتھ دیجئے نا. یہی جھوٹ ہے نا، یہ ایک میں عرض کرتا ہوں کوئی سچ بولے تاکہ ہم ساتھ دے دیں، لیکن جھوٹ میں ہم کیسے ساتھ دے سکتے ہیں؟ ایک حکومت اعلان کرتی ہے کہ یہ اس لیے ہم نے ان کو مارا ہے کہ یہ بچوں کو اغوا کر رہے تھے. تو کیا اپنے بچوں کو کوئی اغوا کرتا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ داعش سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ اور اگر آپ داعش والے ہیں یہ لوگ جن کو آپ نے مارا ہے، تو پھر ان کو 2 کروڑ روپے کا اعلان کیوں کیا جاتا ہے؟ اور دیکھیں JIT اب یہ کہتا ہے کہ ہمیں مزید وقت دے دے کہ ہم تحقیق کر لیں کہ آدمی تا کون. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز کلیئر نہیں ہے، پہلے مارو اس کے بعد تحقیق کرو کہ مجرم ہے یا مجرم نہیں ہے. ادارے کے اینڈ پر بھی تو ایک نااہلی کہہ سکتے ہیں، ناکامی کہہ سکتے ہیں، اور جھوٹ کا آپ نے لفظ استعمال کیا. جو وزراء پہلے آتے رہے وہ لیک آف انفارمیشن کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی گفتگو کرتے رہے، اور جب تک ظاہر ہے مکمل معلومات اس وقت نہیں تھی تو شاید پہلے میڈیا میں آنے کی بھی دوڑ ہو سکتی ہے. ضروری تو نہیں کہ جھوٹ ہی ہو. دیکھیے ان کی ماں یہی رو رہی ہے کہ اگر میرے بیٹے کو قتل بھی کیا گیا لیکن اس پر ایک ایسا الزام بھی لگایا گیا کہ جو قتل سے بھی بڑا مجرم ہے کہ یہ دہشت گرد آدمی ہے. اس طرح خلیل کے بھائی نے بھی یہی گلہ کیا کہ اگر میرے بھائی کو انہوں نے شہید بھی کیا لیکن ساتھ یہ بھی الزام لگایا کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرد کا رویہ آپ ایک طرف معاف کر سکتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی اتنے سارے اداروں کے رپورٹ کے ساتھ کوئی حکومت ایکشن لیتی ہے تو ایکشن پہلے سے ان کو 100 بار سوچنا چاہیے کہ ان کے اثرات کیا ہوں گے، کیا ہم اس کو جسٹیفائڈ بھی. اور اس طرح میں نے سینٹ میں یہ مطالبہ کیا کہ صرف ساہیوال کا واقعہ نہیں ہے، اب تو حالات کا تقاضا ہے کہ ان تمام واقعات کا آڈٹ کیا جائے جتنے لوگ مرے ہیں. اور اب تک سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ مرے ہیں جن کو رات کے اندر، فرض کرے اشفین جمال اگر یہ واقعہ رات کے اندھیرے میں ہو جاتا تو آپ مجھ سے پوچھتے بھی نہیں کہ یہ اچھا ہوا یا برا ہوا، اس لیے کہ ہم سب کہتے ہیں کہ یہ برا ہوا اس لیے کہ لوگ مجرم ہوں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا کہ دن کے روشنی میں پھر لوگوں نے خود ہی اپنے موبائل میں یہ ریکارڈ محفوظ کیا، پھر بچے نے خود انٹرویو دی اور اس سے ساری صورتحال. لیکن بے شمار واقعات ہیں جو اندھے کنویں میں لوگوں کو ڈالا گیا اور پتہ نہیں چلتا کہ ان کا جرم کیا تھا. تو لہٰذا
ایز اے شہری اب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان تمام واقعات کا ایڈٹ کیا جائے. انہیں میں ایڈٹ کی بات کرتا ہوں, میں تحقیق کی بات کرتا ہوں. اچھا سراج الحق صاحب, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, اجازت دیجیے گا ایک بریک لے لیتے ہیں, اور بریک سے واپس آ کے یہ جو ابھی آپ نے بات کہی نا سر, یہ تو پھر ایک بہت پرانا بڑا ان بلٹ ایک مسئلہ ہے. تو خاص طور پر عمران خان پر کڑی تنقید یا اتنا سخت موقف کیوں؟ اس کے اوپر ایک کچھ لوگ ہیں جو آپ کے حوالے سے ایک رائے رکھتے ہیں, میں وہ آپ کے سامنے رکھ کے آپ سے کامنٹ لوں گی. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ خصوصی طور پر شریک گفتگو ہیں. سر بریک پہ جانے سے پہلے ویسے تو ہم ساہیوال ثانیہ پر بات کرتے ہیں, لیکن تھوڑا سا اب میں اگر براڈر پرسپیکٹو میں آپ کے سامنے سوال رکھوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو لے کر جو ایک موقف آپ لوگ اب اختیار کر رہے ہیں, ظاہر آپ لوگ ان کے خلاف بات کرتے ہیں, کچھ آپ کے ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ 5 سال آپ ان کے ساتھ حکومت میں رہے, انتخابات کی بات کریں پاکستان تحریک انصاف نے آپ کو بہت ٹف ٹائم دیا, مطلب جو آپ کا گڑھ ہے دیر, جس کو آپ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے, وہاں تک کی نشست بھی آپ لوگ ریٹین نہیں کر سکے. صوبائی اسمبلی کی اوور آل بھی جو سچویشن ہے وہ آپ لوگوں کے حق میں نہیں گئی. یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اب آپ کا جو کرٹیسزم ہے وہ بہت شدت اختیار کر گیا. نہیں, یہ الیکشن کی بات تو نہیں ہے, میں ایک بچے کی بات کرتا ہوں. میں اور اس کا نام ہے, میں خود ہاسپٹل میں ان کے پاس گیا ہوں. میں وہ 6 سالہ بچی کی بات کرتا ہوں. نہیں سر, میں اس کیس کی نہیں, میں تو اس کیس سے آگے چل کے ویسے بات کر رہی ہوں کہ آپ لوگ ادروائز بھی پی ٹی آئی پر انقید کریں. یاشفین جمال, اگر ہم کسی یہ تو انصاف نہیں ہے نا کہ اگر میں بات کر لوں کہ یہ بے گناہ لوگ کیوں مارے گئے, آپ کہتے ہیں کہ یہ تو اس لیے مارے گئے کہ اور نہیں سر, میں اس کیس کی بات ہی نہیں کر رہی, میں تھوڑا سا میں نے جیسے کہا نا کہ میں آگے بڑھ کے اوور آل پولیٹیکل سچویشن پر آپ سے رائے لے رہی ہوں. اس کیس میں تو جو آپ نے موقف دیا سر وہ ٹھیک. میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں یاشفین جمال ایک ذمہ دار کی حیثیت سے, میری جو پالیسی ہے وہ میری نہیں ہے. قرآن کریم نے ہمیں یہی پالیسی دیا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, اچھے کاموں میں تعاون کرو, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اور بدی کے کاموں میں, برائی کے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو, وہ آپ کا اپنا باپ اور اپنا بھائی کیوں نہ ہو. اگر اس حکومت نے بھی کوئی اچھا اقدام کیا, اب سب سے پہلے ہمیں پائیں گے کہ ہم اس کو شاباش دیں گے, لیکن آنے کے بعد جو مسلسل پیدر پہ ان کے اقدامات ہیں, انہوں نے خود ہی اعلان کیا کہ 100 دنوں میں دے دے. مجھے یاد نہیں ہے کہ ان 100 دنوں میں ہم نے کوئی سخت بات کی ہوئی. یہ ضرور نصیحت ضرور کی ہے, توجہ ضرور دلائی ہے, ان کے منشور میں جو باتیں ہیں وہ ضرور ان کو بتائے ہیں کہ یہ آپ کا آئینہ ہے, اس میں آپ دیکھیں, یہ آپ کا منشور ہے, یہ آپ کا اعلان ہے, یہ آپ کا وعدہ ہے قوم کے ساتھ. لیکن تنقید ہم اس لیے نہیں کرتے رہے کہ چلے انہوں نے 100 دن خود ہی مانگے, اب وہ 100 دن بھی گزر گئے, اب تو 6 مہینے تقریباً ہونے کو ہے, تو ان کا جو ہنی مون کے دن ہیں وہ تو ختم ہو گئے ہیں. اب تو سر کوئی ایک کام ایسا نہیں کیا جس پہ آپ ان کو شاباش دے سکیں. اب یہ حکومت کا کام نہیں ہے تقریریں کرنا, یہ تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. حکومت کا کام ایکشن لینا ہے اور کر کے دکھانا ہوتا ہے. اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر یہ حکومت کوئی اچھا اقدام کرتے ہے تو اس سے معاشرے کو فائدہ ہوگا. یہی آپ سے جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کوئی ایک اچھا اقدام ان 6 مہینوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے نہیں کیا جس پر وہ شاباش کے مستحق ہوں یا ان کو اپریشیٹ کیا جا سکے. ہاں, آپ اپنے حافظے پر زور ڈال کر آپ ہی بتا دیں کہ جو اچھا اقدام کیا ہو, تو پھر آپ مجھ سے گلہ کریں کہ آپ نے بخل سے کام لیا ہے. لیکن جب ہم بازار جاتے ہیں تو وہاں مہنگائی ہے. اب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ڈرائیور اور کنڈکٹر اور سواری کے درمیان کرائے کے مسئلے پر لڑائی ہیں. تو پوری سوسائٹی اور پورا معاشرہ اس وقت ایک دلدل میں ہے مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے. اور ظاہر بات ہے اس حکومت نے جو نعرے لگائے تھے اس میں یہی تھا نا کہ تبدیلی ہے اور ہم آپ کو ریلیف دیں گے, ہم 50 لاکھ مکانات دیں گے, ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. چلے ہم یہ ایک بات لے لیتے ہیں نا جی کہ 1 کروڑ نوکریاں دینے کا اعلان کیا تھا. ہم بڑے خوش تھے اس لیے کہ ہمارے چاروں طرف بھی بے روزگاروں کا ایک فوج موجود ہے. لیکن 1 کروڑ نوکری اگر آپ نے دینی ہے تو 6 مہینے تو گزر گئے, 6 مہینوں میں بھی 1 ملین تو دینا چاہیے تھا. چلے 1 ملین نہ صحیح 5 لاکھ تو دینے چاہیے تھا. چلے 5 لاکھ نہ صحیح 1 لاکھ تو دینا چاہیے تھا. چلے 1 لاکھ نہ صحیح 50,000 تو دینا چاہیے تھا. چلے 50,000 نہ صحیح 25,000 تو دینا چاہیے تھا. لیکن ہماری حساب کتاب نہیں, میری حساب یاشفین جمال میری حساب کتاب کی نہیں, خود سرکاری ادارے کے مطابق یہی ہے کہ جو شرح بے روزگاری ہے اس کے تناسب میں اضافہ ہوا ہے اور مزید اس سال کے اختتام پر 7% تناسب میں اضافہ ہوگا.
نہیں سراج الحق صاحب، آپ جو آپ نے فگر سٹیٹس دیے وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے کہ میں آپ کو اس بات پر کاؤنٹر کروں جو آپ نے کہا. لیکن سر مولانا طارق جمیل ان کا ایک بڑا نام ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا حکمران ہے اس ملک کا جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے. عمران خان نیک ارادوں کے مالک ہیں، ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. تو میں تو اسی پرسپیکٹو میں کہہ رہی ہوں نا کہ وقت تو بہت کم گزرا ہے سر، تو کیا کوئی ایسی چیز آپ نہیں سمجھتے؟ ارادوں کی ہی بات کر لیں، وہ ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتے ہیں. یاشفین جمال صاحبہ، مولانا طارق جمیل صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں، ان کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، ایک ذاتی دوستی ہے، اور جس طرح وہ خوش تھے مدینہ کی اسلامی ریاست کے اعلان پر، اسی طرح میں بھی خوش تھا مدینہ کی اسلامی ریاست. لیکن اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ غلطیاں یہ کر رہے ہیں اور لوگ تذکرہ کر رہے ہیں مدینہ کی اسلامی ریاست کا. کسی پر ظلم ہو جائے تو کہتے ہیں اچھا یہ ہے وہ مدینہ اسلامی ریاست، کوئی قتل ہو جائے تو وارثین کہتے ہیں کہ یہی ہے وہ مدینہ کی اسلامی ریاست، کوئی کرپشن ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہی ہے مدینہ کی اسلامی ریاست. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مدینہ کی اسلامی ریاست کا اعلان پہلی بار بھی نہیں ہوا ہے. یہ ماضی کی جتنی بھی حکمران ہیں 80 سے لے کر آج تک تقریباً ہر حکمران یہی بات کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن عمل تو کسی نے نہیں کیا. مدینہ کی اسلامی ریاست میں تو ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا ہے جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. تو مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات کی، ہم نے اپریشیٹ کی، بلکہ ہمارے نائب امیر جماعت ہے حافظ محمد ادریس صاحب، اس نے فوری طور پر ایک پمپلیٹ تیار کی اور سب کو بھیجا کہ مدینہ کی اسلامی ریاست کا خد و خال، اس کا نقشہ، اس کو اصول کیا ہے. اور آج بھی اگر کوئی ہمارے ساتھ اس پہ بات کرنا چاہے، ہم اس میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست. اور میرے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مدینہ کی اسلامی ریاست کی تمنا، دعا اور مسلسل اس میں تعاون کے لیے تیار ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت نے ان 6 مہینوں میں ایک قدم نہیں اٹھایا. مثلا میں کہنا چاہتا ہوں کچھ کام ایسے ہیں جو حکومت کرنے کے بس میں ہے. یہ مدینہ کی اسلامی ریاست کی طرف اگر ہم نے جانا ہے تو ہم سود سے آغاز کریں، سود کے خاتمے سے آغاز کریں. لیکن آج بھی فیڈرل جو شرعی عدالت ہے اس میں جماعت اسلامی اور ہمارے اور بہت سارے دوست سود کے خلاف ایک لڑائی ہم لڑ رہے ہیں، کیس ہم لڑ رہے ہیں. اس میں سرکار باقاعدہ اس سودی نظام کی وکالت کر رہی ہیں کہ نہیں یہ تو ہونا چاہیے. تو میں کہنا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ کی اسلامی ریاست میں انصاف ہے، مدینہ کی اسلامی ریاست میں مساوات ہے، مدینہ کی اسلامی ریاست میں لوگوں کی حقوق اور جان اور مال کی حفاظت ہے. مدینہ کی اسلامی ریاست میں حکمران اور رعایا ایک ہی سب میں آپ کو نظر آئیں گے. یا اس مدینہ کی اسلامی ریاست میں محمود اور ایاز ایک سب میں نظر آتا ہے. کارکردگی کے اوپر میں دوبارہ واپس آتی ہوں، لیکن آپ نے بھی نظر آتا ہے. آپ نے اپنی گفتگو میں کہا نا کہ ہم سے بات کریں، اگر ہمیں کہا جائے گا تو ہم سپورٹ کریں گے، ہم سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. میں ایک سوال آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتی ہوں اس سارے پرسپیکٹیو میں کہ جماعت اسلامی کی اس وقت جو پریکٹیکل پالیٹکس یا پارلیمنٹری پالیٹکس کے اندر سٹینڈنگ ہے، اس کو سامنے رکھ کے کچھ لوگوں کا امپریشن یہ ہے کہ جماعت اسلامی اب ارریلیونٹ ہو چکی ہے پولیٹیکلی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی حکمران ہو عمران خان صاحب کے علاوہ بھی تو وہ کیوں جماعت اسلامی کو کسی بھی چیز پر آن بورڈ لینے کی کوشش کرے گا؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے ہمارے ساتھ باصلاحیت لوگوں کا ٹیم موجود ہے، تعلیم یافتہ لوگوں کا ٹیم موجود ہے. گزشتہ دنوں میں نے 1-2 جگہوں پر ان پاکستانیوں کو اکٹھا کیا جن کے مختلف شعبوں میں اسپیشلائزیشن ہے، PhD ہے، اور 1200-1400 ایسے لوگ اکٹھے ہو گئے اسلام آباد اور کراچی میں، جن کو ایگریکلچر میں، جن کو انوائرمنٹ میں، جن کو صنعت میں، جن کو ہیلتھ میں، جن کو ایجوکیشن میں بہت زیادہ تجربات ہے، اور ساری دنیا میں لوگ ان سے استفادہ کر رہے ہیں. ایسے باصلاحیت لوگوں کا الحمدللہ ایک ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو ووٹ کا جواب بھی میں دوں گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی چیز پر مثلا غیر سودی نظام میں، تعلیم میں، ہیلتھ میں ہمارے ساتھ ایک مکمل نقشہ موجود ہے. ہم جب بات کرتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ ایک ہوم ورک موجود ہے. نہیں سر، میں اس کو چیلنج نہیں کر رہی، میں اس کو چیلنج نہیں کری. سر اجازت دیجیے گا، سر میں ووٹ کی کیونکہ بات کر رہی ہوں، سر اجازت دیجیے گا. سر آپ لوگوں کو تو آپ کے اپنے گھر میں ووٹ نہیں پڑا. میں بات کروں گا، فرض کرے میں یاشفین میں بات کر رہا ہوں کہ میرا نعرہ یہی ہے، میرا منشور یہی ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام ہونا چاہیے. میرا منشور یہی ہے پاکستان جس نظریے کی بنیاد پر بنا ہے یہاں اس نظریے کی حکمرانی ہونی چاہیے.
میرا نعرہ یہی ہے کہ ہمارا معاشی نظام اسلام ہو، ہمارا عدالتی نظام اسلام ہو، ہمارا سیاسی نظام اسلام ہو، ہمارا تعلیمی نظام اسلامی ہو، اور ہمارا جو کلچر ہے اس میں اسلام کا رنگ غالب ہو، جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا ایک نظام ہمیں دیا ہے۔ اب اس نظریے کو اگر 10 لاکھ ووٹ ملتے ہیں، 20 لاکھ ووٹ ملتے ہیں اور بہت زیادہ ووٹ نہیں ملتے ہیں، تو یہ اس نظریے کا ناکامی نہیں ہے۔ نہیں سر، میں سوال آپ سے میں آپ کو میں عرض کروں سر کہ میں سوال کیوں کر رہی ہوں؟ سر نے اجازت دیجیے گا میں عرض کروں میں سوال کیوں کر رہی ہوں؟ 2013 میں آپ نے ایک انٹرویو دیا تھا سر، نہیں سراج الحق صاحب 2013 میں آپ نے ایک انٹرویو دیا تھا۔ جی نہیں سر، یاسمین جمال آپ نہیں سن؟ اچھا چلے میں سن لیتی ہوں، آپ مکمل میری بات سن لے، بعد میں آپ سوال کر لے۔ جی سر میری بات سن لے، بعد میں آپ سوال کر لے۔ ہر صبح فجر کے وقت مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس پہ اگر کروڑوں لوگ سوتے ہیں اور چند ہزار لوگ اٹھ کر مسجدوں میں جاتے ہیں تو یہ اس اذان یا مؤذن کی کمی نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کی کمی ہے جنہوں نے نیند نہیں چھوڑا اور مسجد کی طرف نہیں دوڑے۔ اس لیے ہم تو اذان دیتے رہیں گے، ہم آواز دیتے رہیں گے کہ آؤ تمہاری دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی اس نظام میں ہے جو نظام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اور اس میں انسانیت کی کامیابی ہے۔ نہیں سر، یہ تو پھر آپ نے کہہ دیا کہ جو ووٹر ہے جو کسی کے بھی حق میں آف کورس فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن اگر میں آپ کی اس مثال کو سامنے رکھوں تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ پھر لوگوں کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے سچ کو سچ یا صحیح بات کو صحیح بات سمجھنے کی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اپنی کمزوری کا جائزہ لیتے ہیں، شاید ہم بات نہیں پہنچا سکے، ہم اپنا پروگرام عوام تک نہیں پہنچا سکے، ہم عوام سے اس طرح رابطہ نہ کر سکے، یہ میں مانتا ہوں۔ یہ جہاں جہاں ہماری غلطی ہیں اس کا ایڈٹ ہم کر رہے ہیں، اس کے ہم اپنی ذاتی احتساب بھی کرتے ہیں، اپنی جماعت کے اندر بھی اپنی کمزوریوں کو تلاش کر کے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو 2018 کا الیکشن ہے، اب تو جانتے ہیں نا کہ کل بھی خبر آئی کہ اب تک جو قومی اسمبلی میں کمیشن بنا ہے اس 2018 کے الیکشن کے حوالے سے ان کے 2 اجلاس ہو گئے اور اب تک کوئی نتیجہ خیز اجلاس اس پہ نہیں ہوئے ہیں۔ 2 گزارشات شامل کر لیجئے یہ جو آپ نے ابھی بات کی سر۔ ایک تو یہ کہ ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے باقی جو پارٹیز لڑی سے جے یو آئی کی پوزیشن بھی جماعت اسلامی کے مقابلے میں بہتر ہے، سو میں ان دیٹ کمپیریزن بھی سوال کر رہی ہوں کہ جماعت اسلامی کی ایز اے پارٹی کمزوری نظر آئی۔ اور دوسرا یہ کہ سر جب آپ لوگ کوئی خود احتسابی کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آپ سربراہ ہیں اس ٹینیور میں جماعت اسلامی کے، اور 2013 میں ایک انٹرویو میں آپ نے کہا تھا کہ اس وقت مجھ سے الیکشن کی بات مت کیجئے، 2018 کے بعد مجھ سے پوچھئے گا جماعت اسلامی کی پرفارمنس کا، لیکن سر پرفارمنس تو بہت بری رہی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بطور سربراہ آپ سے بھی کوتاہی ہوئی ہے؟ یاسمین جمال صاحبہ اب دیر کی بات کرتے ہیں۔ دیر میں کونسلر سے لے کر ڈسٹرکٹ ناظم اعلیٰ تک جماعت کے لوگ ہیں، دیر میں بازاروں کی یونینز جماعت اسلامی سے وابستہ ہے، دیر میں تحصیل ناظمین جماعت اسلامی کے ہے، دیر میں ناظمین سارے جماعت اسلامی کے ہے، ایک ویل میجارٹی کے ساتھ اب بھی جماعت یہاں موجود ہے الحمدللہ، اور لوگوں کا اعتماد موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایک ارینجمنٹ کے تحت جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس کے نتیجے میں کچھ حلقے ہم سے چھین لے گئے، لیکن عوام میں ہم اسی طرح موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم آنے والے الیکشن میں ثابت کریں گے کہ عوام جماعت اسلامی کے ساتھ ہے۔ اور اب تو یاسمین جمال پیپل پارٹی کا دور ہم نے دیکھا، مسلم لیگ کا دور ہم نے دیکھا، اور پی ٹی آئی کا دور بھی لوگوں نے دیکھا، اب متبادل ہے کون؟ اس لیے ہم انشاءاللہ عوام کے ایک ایجنڈے کے ساتھ اور اپنے بے داغ ماضی اور کردار کے ساتھ۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ ان تینوں ادوار میں یا ان تینوں پارٹیز کی گورنمنٹ کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، ان تینوں ادوار میں کوئی فرق نہیں دیکھتے آپ نے جن تینوں پارٹیز کا ذکر کیا؟ دیکھیے مسلم لیگ اور پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی یہ تقریباً ایک ہی کلاس کے لوگوں کا ایک مجموعہ ہے، رنگ مختلف ہے، جھنڈے مختلف ہے، پارٹیاں مختلف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک موقع دیا، اور ایک نہیں کئی بار پیپل پارٹی کو موقع ملا، کبھی بار مسلم لیگ کو موقع ملا، اب ان لوگوں کو بھی موقع ملا ہے، لیکن ان لوگوں نے حکومتیں تو کی ہیں لیکن نظام میں تبدیلی تو نہیں لا سکی۔ جس طرح ہر الیکشن سے پہلے لوگ یہی نعرے لگاتے ہیں کہ ہم نظام کو چینج کریں گے، انشاءاللہ یہ نظام کو چینج کرنا اور تبدیلی لانا یہ انشاءاللہ جماعت اسلامی لا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ ایک ایسی ٹیم موجود ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جاگیردار ان معنوں میں نہیں ہے، اتنے بڑے سرمایہ دار نہیں ہے جو اپنے الیکشن پر کروڑ ہاں اور ارب ہاں لگاتے ہیں۔
ہمارے ساتھ عام لوگ موجود ہیں، لیکن کبھی تو عام آدمی کا دن بھی آئے گا اس پاکستان میں کہ نہیں؟ قومی اسمبلی کی نشست کے ساتھ یہ جو آپ نے گفتگو کی ہے، مجھے نہیں لگتا یہ تبدیلی ممکن ہے۔ لانل، میں آپ سے بات کرتی ہوں اس ایشو پر ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہی۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ سراج الحق صاحب، ہم بات کیونکہ جماعت اسلامی کی پرفارمنس کی کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے الیکشنز میں، کچھ ایم ایم اے پر بھی آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ سر، الیکشن سے پہلے جماعت اسلامی کے بہت سے رہنما بھی اور دیگر پارٹیز کے رہنما بھی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے تھے کہ یہ ایک بابرکت اتحاد ہے اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے یہ جو اتحاد ہے یہ اپنا کردار ادا کرے گا۔ یہ برکت سر اتنی جلدی کیسے اٹھ گئی؟ بہت جلدی نہیں آپ لوگ علیحدہ ہو گئے؟ یاشفین جمال، سچی بات یہ ہے کہ متحدہ مجلس عمل بن تو گئی، لیکن جس طرح ہمارا خیال تھا کہ ہم تمام دینی جماعتوں کو اکٹھا کریں گے، تمام مذہبی ووٹوں کو اکٹھا کریں گے، اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو دیوبندی مکتب فکر تھا وہ بھی تقسیم، بریلوی مکتب فکر بھی تقسیم، اور جو ہمارے ساتھ اہل حدیث بھائی تھے وہ بھی تقسیم۔ اور اس لیے بیشتر مجموعی جو دینی جماعتوں کا ووٹ ہے وہ تو آج بھی 55 لاکھ ہے۔ اگر ہم اس کو جمع کرنے میں کامیاب ہوتے تو یہ آسانی کے ساتھ 70-80 لاکھ تک پہنچتے، لیکن ہم ووٹ کو باوجود ایک نہیں کر سکے، ان تمام جماعتوں کو ایک نہیں کر سکے۔ ناکامی کی وجہ کچھ آپ کا اور مولانا فضل الرحمان کا ریلیشن بھی سمجھا جاتا ہے کہ شاید آپ لوگ کچھ آپس میں ساتھ چل نہیں سکے ٹھیک سے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تو متحدہ مجلس عمل بہت لیٹ بنی تھی، اور جس طرح پھر ایک الیکشن کمپین میں ہمیں ہر شہر ہر جگہ جانا چاہیے تھا، وہ موقع ہمیں نہیں ملا۔ اور پھر جس طرح 2002 میں متحدہ مجلس عمل نے 68 حلقوں میں کامیابی حاصل کی تھی، اس کی وجہ یہی ہے کہ تمام جے یو پی بھی ایک، جے یو آئی بھی ایک، تمام اہل حدیث ووٹ بھی ایک تھا، اور وہ سارا ایک ہی صندوق میں جمع ہو گیا تھا۔ اس بار وہ نہیں ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ لبیک کی صورت میں، ملی مسلم لیگ کی صورت میں، یا بہت سارے اور دینی جماعتوں کے علیحدہ شناخت اور نشانات کی وجہ سے دینی ووٹ تقسیم ہوا۔ اگرچہ میرے نزدیک دینی اور لادینی کا اس طرح تقسیم نہیں ہے، میں ہر وہ شخص کو دینی سمجھتا ہوں جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے اور پاکستان کے آئین پر یقین رکھتا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ متحدہ مجلس عمل کا وہ پیغام اور وہ پروگرام ہم عوام تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، وقت کی کمی کی وجہ سے، اور پھر کچھ ارینجمنٹ کی وجہ سے، اس لیے کہ میڈیا جس طرح آپ کو پتہ ہے گزشتہ 4-5 سالوں سے مسلسل ایک ہی نقطے پر انہوں نے اپنی تمام تر توجہ مرکوز کی تھی، جو آپ بہتر جانتے ہیں، اور ایک خاص ماحول کریٹ کیا تھا۔ تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس وقت چونکہ ایک کلین اور پاک دامن کے ساتھ موجود ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہمارے وزراء رہے ہیں، الحمدللہ کرپشن سے پاک اور ڈیلیور کیا ہے۔ کراچی میں ہمارے میئر ایک نہیں 2 بار رہا ہے، ڈیلیور کیا، اور آج جتنے بڑے منصوبے ہیں اور نعمت اللہ خان صاحب یا جناب عبدالستار افغانی مرحوم کے دور سے ہیں۔ تو جب ہمارا پروگرام بھی اچھا ہے، ہمارا ماضی بھی کلین ہے، کیوں نہ ہم عوام کے پاس خود ہی جائیں؟ سر ایک کامنٹ یہ ضرور، بالکل ٹھیک ہے، وہ تو آف کورس پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے، آپ خود بھی جانا چاہیں تو عوام کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن مولانا سے اب دوری کی کیا وجوہات ہیں؟ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید مولانا بہت ایک سخت موقف رکھتے ہیں اور جماعت اسلامی کو کچھ ان کے اس موقف سے کوئی خوف یا کوئی گھبراہٹ ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ایک تو متحدہ مجلس عمل 2018 کے الیکشن کے لیے بنی تھی، تو وہ 2018 کا جو دور ہے وہ تو گزر گیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنے کارکنان سے، اپنے شوراؤں سے، اپنے تمام اداروں سے مشاورت کی، اور تمام کی مشاورت کے بعد ہمارا یہی مستقل عمل بن گیا کہ ہم اپنی نشان کے ساتھ، اپنے جھنڈے کے ساتھ، اپنی تنظیم کے ساتھ چلتے رہیں گے، اپنے پروگرام عوام کے سامنے رکھیں گے، اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ ہم پاکستان کی عوام کو اسلامی نظام کی اسی جھنڈے پر متفق کریں گے، اس لیے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ایک پروگرام بھی ہے، اور جماعت واحد جماعت ہے جو حقیقی جمہوری جماعت ہے، اور واحد جماعت ہے جو ہر لحاظ سے کرپشن سے پاک ہے، جس کا اعتراف ہر کوئی کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر کلین پاکستان آپ چاہتے ہیں تو ایک ہی آپشن ہے، اور وہ جماعت اسلامی۔
چلے سر، یہ تو وہی بات ہے، اب آپ کی رائے ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ کی جماعت ہے۔ سر ایک تو یہ کامنٹ کیجئے گا، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بہت تنقید کی زد میں ہے، وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی بات کیجئے، اس طرح کے کہ اپنی ڈومین سے باہر نکل کر کام کرتے تھے، ایسی بہت سی تنقید ان پر کی جا رہی ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے، میں پاکستان کے عدالتی نظام کے بارے میں اتنا کہوں کہ خود ججز صاحبان کا یہ بیان ہے کہ انصاف پاکستان میں نہیں ملتا ہے، اگر ملتا بھی ہے تو بہت مہنگا ہے، اور ایک عام آدمی سپریم کورٹ کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتا ہے اگر اس کے جیب میں وکیل کو دینے کے لیے لاکھوں کا پیسہ نہ ہو۔ اس لیے میں اس نظام کی بات کرتا ہوں جس میں ریاست اور حکومت ایک مظلوم کی وکالت کرے، اور ایک انسان کو یہ فکر نہ ہو کہ اگر میں کمزور بھی ہوں تو میرے پشت پر ایک مضبوط حکومت اور ریاست کھڑی ہیں۔ جہاں تک ثاقب نثار صاحب کے کردار کے حوالے سے بات ہے، انہوں نے کچھ موضوعات خود ہی اپنے لیے پسند کیے تھے، ڈیموں کا مسئلہ اس نے اٹھایا، خانہ منصوبہ بندی کے حوالے سے، خاندان بڑھتی ہوئی آبادی میں کمی کے حوالے سے مسئلہ اس نے اٹھایا، پھر کرپشن کے حوالے سے اس نے بات کی۔ تو جو ان کے اچھے اقدامات ہیں وہ اچھے ہیں، لیکن جو اصل کام تھا وہ یہ کہ وہ پاکستان کے لوگوں کو ایک ایسا عدالتی نظام دے سکے جس میں ایک عام آدمی کو انصاف ملے۔ اب بھی وہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے، اگرچہ اس نے آخری زمانے میں شاید کچھ کوششیں بھی کیں، لیکن آخری وقت میں وہ اس لیے نہ کر سکے کہ اس نے اپنا ایجنڈا بہت زیادہ پھیلایا تھا۔ آبادی پر بھی وہ بات کرتے تھے، ڈیموں پر بھی بات کرتے تھے، ملاوٹ پہ بھی بات کرتے تھے، اسپتالوں میں بھی جا کر چھاپے مارتے تھے۔ لیگل سسٹم کو فکس کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ سر وقت میرے پاس ختم ہو رہا ہے، آخر میں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ساری توجہ اس ایک نقطے پر دیتے کہ اپنے لیگل سسٹم کو ٹھیک کرتے تو یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ملک میں اصلاح کی طرف۔ سر معاشی بحران اس وقت بہت سخت ہے، آخر میں اس پہ ضرور کامنٹ کیجئے گا کہ اس ساری سچویشن میں بھی اگر موجودہ حکومت باہر سے اربوں ڈالرز کے پیکیجز لینے میں کامیاب ہو رہی ہے معیشت کو بیل آؤٹ کرنے میں، تو آپ نہیں سمجھتے یہ ان کی کامیابی ہے؟ یا شہباز شریف صاحب کی طرح آپ کا بھی خیال ہے، جیسے انہوں نے فلور پہ بھی کہا کہ وہ تو سپہ سالار ہیں جن کی وجہ سے یہ پیکیجز ملے، تو آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ اس میں حکومت کا کریڈٹ نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک تو ایک طویل عرصے سے میں خود دیکھ رہا ہوں کہ اگر وزیر اعظم امریکہ جا رہا ہے تو آرمی چیف ان کے ساتھ ہوتا ہے، اگر سعودی عرب جا رہا ہے تو آرمی چیف ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیکھیں یا اس سے بعد بھی دیکھیں تو شاید باہر کا بھی یہی ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ آ رہے ہیں تو اپنے ساتھ آرمی چیف کو بھی لایا کرے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ شاید باہر کی حکومتیں بھی تنہا ہماری حکومت پر اعتماد نہیں کرتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک جمہوری حکومت میں وزیر اعظم پر کیوں لوگ باہر کے لوگ اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی معاہدات ہو اس میں پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ بھی شریک ہو۔ خیر، ہم بات کر رہے ہیں آج پاکستان کی اس وقت معاشی صورتحال پر، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس 5-6 مہینوں میں تو حکومت نے جو قرضہ ہے اس میں تو اضافہ ہوا ہے، مہنگائی میں تو اضافہ ہوا ہے، بدامنی میں بھی اضافہ ہوا ہے، بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یہ میں مانتا ہوں کہ سعودی عرب نے کچھ پیسہ دیا ہے یا امارات نے کچھ پیسہ دیا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کو تعاون دیا ہے، ہر حکومت کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا ہے، لیکن باہر کی اس طرح کے کچھ تعاون پر ہمارا معاشی نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خود معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر یہ پیسہ مل بھی جائے تب بھی یہ معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ ظاہر ہے سر لون لینا تو سلوشن نہیں ہے، لیکن مجھے معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا۔ سر وقت بالکل ختم ہو گیا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں خصوصی طور پر وقت دیا اور میں نے کوشش کی کہ کچھ ایشوز پر آپ سے بات کر سکیں۔ انشاءاللہ کسی اور نشست میں جو ایشوز رہ گئے ان پر بھی آپ سے بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر۔ ناظرین، امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب سے خصوصی گفتگو آپ نے سنی۔ نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ۔ یشمین جمال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔